محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاس اینجلس کی آگ کے بارے میں۔ امریکہ کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الساعۃ آتیہ۔ اب آئیے ہم امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے لگنے کی، اور اتنی بھیانک آگ جو ابھی تک نہیں بجھی ہے۔ تو آئیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج پہلی بار حلوائی اپنی مٹھائی کا مزہ چکھ رہا ہے۔ امید ہے کہ حلوائی کو اپنی مٹھائی کا مزہ اچھا لگا ہوگا۔ پوری دنیا کو آگ اور دھوئیں میں جھونکنے والا امریکہ آج پہلی بار آگ کی تپش اور اس کے شعلے بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ امریکہ نے دنیا کو کیا دیا ہے اور عالمی جنگ عظیم سے لے کر اب تک کتنی تباہی مچائی ہے اور کتنے دیشوں پر بم برسا کر انہیں تباہ کیا ہے، اس کی کیول ایک جھلک دیکھیے۔ جاپان پر حملہ۔ امریکہ کے ذریعے جاپان پر سب سے خطرناک حملہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر پرمانو بم کا حملہ تھا، جو اگست 1995 میں عالمی جنگ عظیم کے دوران ہوا۔ یہ حملے جنگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے تھے اور ان کا اثر آج بھی چرچا کا وشے بنے ہوئے ہیں، چرچا کا کیندر بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا دوسرا حملہ ہیروشیما پر۔ امریکہ نے لٹل بوائے نامک بم سے حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ ترنت 70,000 سے 80,000 لوگ مارے گئے تھے اور سال کے انت تک بیماری سے مرنے، جلنے، ریڈیو دھرمی اثر کی وجہ سے مرنے والوں کی سنکھیا 1,40,000 تک پہنچ گئی تھی۔ قریب 70% شہر پوری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ بچے ہوئے لوگوں کو خطرناک جسمانی اور مانسک یعنی دماغی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تیسرا حملہ ناگاساکی پر ہوا۔ 9 اگست 1945 کو امریکہ نے فیٹ مین نامک بم سے ناگاساکی پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں لگ بھگ 40,000 لوگ ترنت مارے گئے تھے اور سال کے اخیر تک یہ سنکھیا 70,000 تک پہنچ گئی تھی۔ ناگاساکی کا ایک بڑا حصہ بھی تباہ ہو گیا تھا، لیکن جغرافی طور پر دیکھا جائے تو تباہی ہیروشیما کی تلنا میں کم تھی۔ ریڈیو دھرمی اثر کی وجہ سے کینسر اور دوسری بیماریوں سے صدیوں تک ہزاروں لوگ پربھاوت یعنی متاثر ہوئے۔ بچے بھی انہی اثرات کے ساتھ پیدا ہوئے۔ دونوں شہروں کو پوری طرح پھر سے بنایا گیا۔ جاپانی لوگوں کو صدیوں تک دماغی بیماریاں رہیں، دماغی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، ان خطرناک بیماریوں سے لڑنا پڑا۔ چوتھا حملہ ویتنام کی لڑائی۔ ایشیا میں اپنی پہچان بنائے رکھنے کے لیے امریکہ نے 1955 میں ویتنام میں اپنی سینا اتاری۔ ویتنام جنگ کے دوران انومان ہے کہ 20 سے 30 لاکھ ویتنامی مارے گئے، جن میں بڑی سنکھیا میں عام ناگرک اور بچے شامل تھے۔ 20 سے 30 لاکھ ویتنامی لوگوں کو مارا گیا، جس میں بچے اور ناگرک زیادہ کر کے شامل تھے۔ عراق پر حملہ۔ 2003 میں وناشکاری یعنی تباہ کن ہتھیار رکھنے کے جرم میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ عراق میں امریکی حملے اور جنگ کی وجہ سے 2 لاکھ سے ادھک ناگرک لوگ مارے گئے اور اس سے کہیں ادھک سنکھیا بے گھر ہو گئی۔ کبھی مالی طور پر اور راجنیتک روپ سے لوگوں کو ستایا گیا۔ عراق صدیوں سے اسی چیز کا شکار ہے۔ افغانستان پر امریکہ کا حملہ۔ 2001 میں آتنکواد کے خلاف یدھ کے نام پر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں امریکی اور سہیوگی سیناؤں کے حملوں میں 70,000 سے زیادہ عام ناگرکوں کی موت ہوئی۔ یہ رپورٹ کے مطابق ہے کہ 70,000 سے زیادہ عام ناگرک مارے گئے افغانستان میں۔ امریکہ کا لیبیا پر حملہ۔ امریکہ نے کیول اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے 2011 میں آزادی کے نام پر لیبیا پر حملہ کیا، معمر غدافی کی ہتیا کر دی
اور ٹھیک ٹھاک لیبیا کو گرے یدھ یعنی خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ آج لیبیا میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہاں ہجرت اور غریبی عام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ در در بھٹک رہے ہیں، بچوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، بھوک کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ یمن اور سیریا پر حملے کی کہانی۔ امریکہ نے یمن اور سیریا پر جو حملے کیے تھے، اس کے علاوہ یمن اور سیریا میں سمے سمے پر ڈرون حملوں اور دوسری آرمی کارروائیوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جن میں عام ناگرک شامل ہیں اور بچے شامل ہیں۔ غازہ سے اٹھنے والے دھوئیں اور شعلے سے بھی امریکی ہتھیاروں کی بو آتی ہے۔ غازہ میں مارے گئے معصوم بچوں اور مہیلاؤں کے خون سے امریکی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ غازہ پر امریکہ کی وجہ اور مدد سے کون سا ظلم نہیں ڈھایا گیا ہے؟ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نئے اور خطرناک ہتھیاروں کی آزمائش غازہ پر کیا گیا ہے۔ بس انتظار کرو، قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ آج جو امریکہ جل رہا ہے، آگ کی لپٹوں سے دوچار ہے، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، گھر جل کر خاک ہو رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اس کو ظلم کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت قریب ہے۔ قیامت آنے کے قریب بہت بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، بہت بڑے بڑے شہر تباہ و برباد ہوں گے، زمینیں دھنس جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے۔ آپ جگہ جگہ پر دیکھتے ہوں گے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں زمین دھنس جا رہی ہے، کہیں کوئی کسی کو قتل کر دے رہا ہے، کہیں کوئی کسی کو مار دے رہا ہے، زنا عام ہے، عیاشی عام ہے، اور دوسری چیزیں جو قیامت کی نشانیاں حدیث پاک وغیرہ میں بتائی گئی ہیں وہ سب عام ہیں، لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ جس طرح جو دیش جو ملک ظلم کرتا ہے، لوگوں پر بچوں کو مارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھا کر بچے اور بچیاں اور وہاں کے لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا۔ آج لاس اینجلس یعنی امریکہ میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ آگ ہے، جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، جنگلات میں آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے، دوسروں کو مارنے، دوسروں کا قتل کرنے سے بچا کے رکھے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔